السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی۔ اب واقعی میں کچھ لگتا ہے کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ ایک طرف میاں نواز شریف بحرانوں سے نکالنے آ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل میاں نواز شریف میں ہے۔ نواز شریف کے سابقہ ادوار میں معاشی ترقی رہی، اس وقت پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم ہونے کی ضرورت ہے۔ جلسہ کیا گیا اندازہ کرنے کے لیے کہ عوامی اسٹرینتھ کیا ہے، عوام کی سپورٹ کتنی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ کیسا رہا کیا رہا اس پر تو بات کریں گے، لیکن اس وقت ایک معاملہ ہے کہ الیکشن اب شاید ڈیٹ بھی اناؤنس ہو جائے، لیکن ابھی تک کوئی ڈیٹ واضح طور پر اناؤنس نہیں ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کو وہ کچھ سنجیدگی سے نہیں لیتے، اور نگران سیٹ اپ کو سنجیدگی سے نہ لینا یہ اب ان کے لیے کیا بات ہے، یہ بھی آج ذرا جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ملک کو ایک معاشی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس کا سیاسی مستقبل ہے کیا، اور اگر سیاسی مستقبل یا منظرنامے پر پی ٹی آئی دکھائی نہیں دے رہی تو پھر کون دکھائی دے رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کر رہی ہے بڑے عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی۔ میاں نواز شریف کی واپسی پر پنجاب میں کیا لیول پلینگ فیلڈ کا موقع ملے گا پیپلز پارٹی کو، اور اگر نہیں ملتا تو پھر سندھ کی، بلوچستان کی، یا خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی تمام جگہ پر ایک نئی پارٹی ابھرتی ہوئی دیکھی جائے گی، اور پھر جو پارٹی در پارٹی تقسیم ہے جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بڑے آگے دکھائی دے رہے ہیں، اس سے کیا نقصانات ہوں گے ان بڑی پارٹیز کو اور ان کے ووٹ بینک کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت جو کچھ کر کے گئی، اس کے بعد کیا اس آنے والے الیکشن میں بیانیاں اپنائیں گے، اور میاں نواز شریف آ کر ایسا کیا کہنے والے ہیں کہ عوام ان کی طرف مائل ہو جائے۔ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ طاہر ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ عظیم چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ طاہر صاحب، جلسہ ہوا اور پھر آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، پھر اس کے بعد بحرانوں کا ذکر اور مختلف معاملات، تو کچھ ذرا مجھے کوئی اسپیچ مریم نواز صاحبہ کی کوئی بڑی شیٹرڈ قسم کی لگی، کوئی ایک جگہ کوئی اسٹیبل اسپیچ دکھائی نہیں دی۔ اس کی ریزن بہت ساری ہو سکتی ہیں، شاید وہ جلسے سے بہت خوش نہ ہو۔ دیکھیں، ہمارا جو سیاسی کلچر ہے نا، اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس میں اگریشن کا بکتا ہے۔ کیونکہ ویسے تو سارا پاکستانی ہم سب کا ہے، مگر کیونکہ وہ لاہور میں انہوں نے سپیچ کی ہے، خاص طور پر پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجابی کلچر میں میرا ذرا مولا جٹ سٹائل بکتا ہے۔ تو جب سے ایک بیانیہ جو آپ اگر یاد کریں 3 سال پہلے جب مریم نکلی تھی تو وہ بیانیہ اگریسو تھا، وہ مولا جٹ والا ایک بیانیہ تھا کہ میرے ہاتھ میں گنڈاسا ہے، میں طاقتور کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں اور میں سخت باتیں کر رہی ہوں، ہم ڈریں گے نہیں، ہم قربانی دے دیں گے، گردن کٹا لیں گے، انصاف کریں گے۔ تو لوگ اس کو ریٹ کرتے ہیں۔ جو ہماری کنڈیشننگ ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل کنڈیشننگ کی۔ تو ہماری پولیٹیکل کنڈیشننگ ایسی ہے کہ اس میں نارمل بات کریں جس طرح میں آپ سے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہی کچھ نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر میں اپنی ٹون اوپر کرتا ہوں، غصہ دکھاتا ہوں، رنگ میرا لال ہو جاتا ہے، میں سر کو چھیڑتا ہوں، کہ میز کو مارتا ہوں، ایسے کچھ کرتا ہوں، تو وہ جو ہماری جو ایک سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ بنا ہے سالوں سال، آپ کی بات بالکل درست ہے، اس میں مریم کہیں فٹ نہیں بیٹھی۔ کیونکہ اگر یہی جو 2 ہفتے پہلے نواز شریف کا بیانیہ تھا کہ جناب وہ مقدمے کر دیں گے، آئین توڑنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، آرٹیکل 6 لگائیں گے، پھانسی سے بھی گریز نہیں کریں گے، تو وہ اس میں آپ کو دشمن مل جاتا ہے، اور ویور کو یا سننے والے کو ایک فلم سی بن جاتی ہے کہ یار یہ جو میرا سامنے ہیرو ہے۔ اگر آپ دیکھیں تحریک انصاف کی بھی چیئرمین کو دیکھیں، اگر پچھلے سال میں جب وہ مارچ 2022 میں وزیر اعظم تھے تو ان کی پاپولیرٹی کب بڑھی ہے؟ ان کی پاپولیرٹی تب بڑھی ہے جب انہوں نے امریکہ بہادر کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر اپنا جنرل باجوہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کبھی کسی کے سامنے۔ تو میرے خیال میں مجھے یہ زیادہ ایک نفسیاتی مسئلہ لگا ہے سیاسی سے زیادہ۔ عظیم چودھری صاحب۔ میں کچھ عرض کروں یہاں پہ شاہ سر فرمائیں۔ لازمی عرض کریں، آپ کی طرف آیا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کی ان 13 پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو کچھ عرصہ پہلے برسر اقتدار تھی، مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے کوئی سودا موجود نہیں ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس سلوگنز کی بنیاد پر پبلک میں پاپولر ہوتی رہی ہے، اور اس وقت پبلک میں جو پاپولر ہے
وہ مہنگائی ہے، وہ آٹا ہے، وہ چینی ہے، وہ بے روزگاری ہے، وہ پیٹرول ہے، اور اس کی ذمہ داری پچھلی حکومت پر براہ راست عائد کی جائے گی اور کی جا رہی ہے۔ محترم اسحاق ڈار صاحب جس وقت یہ نوید سنا رہے تھے، اور الحمدللہ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ سب کلمات کو ادا کر رہے تھے کہ ہمیں بھیک مل گئی، ہمیں قرض مل گیا، تو ان کا ارشاد گرامی تھا فلور آف دی ہاؤس پہ کہ ہم نے تمام ڈیٹیلز جو ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی، وہ ویب سائٹ پہ فائنانس کے ڈالتی ہیں، ان میں اب تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ 60 روپے پیٹرول پر لیوی ہوگا، اور یہ بھی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ 332-33 روپے کا پاکستان میں ڈالر فروخت ہوگا۔ مجھے یاد ہے 3 روپے 50 پیسے کا ڈالر کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور 3.5 روپے کا 4.5 لیٹر پیٹرول ہوتا تھا، جس کو گیلن کہا جاتا تھا۔ یہ پاکستان کی تباہی، یہ پاکستان کی افراتفری، یہ پاکستان کی معاشی ابتری، یہ میری یا آپ کی وجہ سے نہیں آئی۔ یہ حکمران طبقے جو بھی تھے، ماضی میں جتنے بھی تھے، ان کی نااہلی اور ان کے ان اخراجات کی بنیاد پر ہوئی کہ جس کے لیے قرض لیتے تھے اس کی بجائے وہ کسی اور پروجیکٹ پر لگا دیے جاتے تھے یا ان کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ جہاں وہ یہ پاپولر نعرہ لے کر چلنا چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو پھانسی دے دیں گے، مقدمات بنا دیں گے، تو میں طاہر ملک صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا آرمی چیف ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ پاکستان کا ڈی جی آئی ایس آئی فرد نہیں ہوتا، انسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ پاکستان کا چیف جسٹس پرسن نہیں ہوتا، انسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ اور یہ انسٹیٹیوشن جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں قانونی کور حاصل ہوتا ہے کہ ان کے فیصلوں کو کسی عدالت پہ اس بنیاد پر نہیں ان کو رگیدا جائے گا کہ انہوں نے یہ فیصلے کیے تھے، وہ ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن ہی اس کا جواب دہ ہوگا۔ پرویز مشرف کے حوالے سے جو کچھ کر کے دیکھا گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلا۔ کیا پرویز مشرف کو پھانسی ہو گئی؟ کیا پرویز مشرف فوجی اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ دفن نہیں ہوئے؟ کیا یحییٰ خان پاکستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن نہیں ہوئے تھے؟ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں، بہت ایکسپیرینس ہے، ان کی فیملی نے جو کچھ سوچا وہ شاید اب اس ملک میں متروک ہو چکا ہوا ہے، اور وہ دکان سجے گی نہیں۔ انہیں دکان سجانے کے لیے کچھ نیا مال چاہیے، کچھ نئے خریدار چاہیے، اور کچھ نئے سیلز مین چاہیے جو اس وقت ناپید ہیں۔ اس وقت ناپید ہے۔ اوکے طاہر ملک صاحب، آج اگر آپ نے پریس کانفرنس ملاحظہ فرمائی ہو سرفراز بگٹی صاحب کی، تو پہلے کا بیانیہ ان کا بڑا ہی چینج ہوتا دکھائی دیا ہے، بلکہ میں کہوں کہ بہت 360 پر ٹرن ہو گئی بات۔ انہوں نے کہا جی کہ آئیں، بڑے سیاستدان ہیں، آئیں، اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کا حق ہے، اور قانون کا سامنا اور یہ ساری چیزیں آج انہوں نے کم ہی اس پر بات کی ہے۔ آپ ان کی بات کر رہے ہیں سرفراز صاحب کی؟ جی دیکھیں، اصل کرائسس کی طرف بات کرتے ہیں۔ کرائسس یہ نہیں ہے، کرائسس یہ ہے میرے لیے پاکستان کے جو اصل سچ کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ اس میں میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی لائن پہ دیکھتا ہوں۔ یہ جذباتیت کی سیاست تھی سالہ سال سے، جس کو ہم جس طرح میں نے شروع میں کہا۔ اصل کویسچن یہ ہے کہ نواز شریف بھی اقتدار میں آ چکے ہیں، تحریک انصاف بھی آ چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی آ چکی ہے، مگر آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ 75 سال میں وہ کون سی چیز ہے جو چینج نہیں ہو رہی؟ اقتدار چینج ہوتا ہے، وہ چینج ہے کہ آپ کا بجٹ جو ہے، اخراجات ہیں، جو ریاست آپ جس طرح چلاتے ہیں، وہ انداز نہیں بدل رہا۔ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز یا کمزور ہیں، یا نظام اتنا مضبوط ہے، یا ان کا ارادہ نہیں ہے، یا ان کو عقل نہیں ہے۔ چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ جب انرجی تو تب آئے گی نا، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کبھی آپ نے سنا کہ ہم آپ کا بجٹ جو ایجوکیشن کا 3 گنا کر دیں گے؟ کبھی آپ نے یہ سنا کہ ہم ہیلتھ جو ہے وہ فری کر دیں گے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ پاکستان کی 40% آبادی کے پاس رہنے کو گھر نہیں اور ہم فری اتنے گھر دیں گے، لون فری کریں گے؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ مطلب یہ ایک ایسی ریاست، آپ نے ایک ایسا سماج بنایا ہے جہاں پہ اگر بجلی گئی ہے تو پھر یو پی ایس آپ نے خود اپنا لگانا ہے، جنریٹر آپ نے اپنا لگانا ہے۔
محلے میں چوریاں ہو گئی ہیں تو یہ پولیس کا کوئی کام نہیں, سیکورٹی آپ اپنی لے آئیں. اگر آپ کے گندگی آ گئی تو محلے دار مل کے پیسے کر کے اکٹھے کر کے اس کو صاف کر لیں. تو اصل جو میں مشکل بات جو کرنا چاہ رہا ہوں جو وہ یہ ہے کہ آپ کی یا صرف پولیٹیکل پارٹیز نے شکست مان لی ہے یا انہوں نے یہ چیز قبول کر لی ہے کہ اس ریاستی نظام کو ہم بدل نہیں سکتے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک. ویلکم بیک. ملک صاحب, جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں آپ نے کافی سارے فیکٹرز گنوائے. میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ ول ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کی مسائل کو حل کرنے کی, کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کھینچا تانی سوائے کرسی کے, اپنے منشور کے, وہ آ رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ آئے گا تو ایسا کر لے گا, یہ آئے, ایک پرسنالٹی کے گرد گیم چل رہی ہے. کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, پوری دنیا میں لوگ بدل جاتے ہیں, شکلیں چینج ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو موروثی سیاست جان ہی نہیں چھوڑ رہی, چاہے وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو, سب جگہ ایک ہی حال ہے. نہیں, یہ سوال کرنا بڑا آسان ہے مگر اس میں آپ آدھا ذمہ دار سیاستدانوں کو کریں, پولیٹیکل پارٹیز کو نا, ریاستی مشینری بھی دیکھیں نا. دنیا میں مجھے کوئی الیکشن کمیشن بتا دیں جو ڈیٹ اس طرح دے کہ فروری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو گئے یا جنوری کی ایک ہفتے میں الیکشن ہو گئے. مجھے آپ کوئی دنیا کی ریاست دکھا دیں جہاں اپنا جو سپریم کورٹ ہے, چیف جسٹس یہ کہ 14 مئی کو الیکشن ہو گئے, تو 14 مئی کو گزرے بھی 14 مہینے ہو گئے ہیں. تو دیکھیں جہاں پہ پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے, جہاں پہ یقینی پن ہوتا ہے, وہاں آپ کے ساتھ ریاستی سٹرکچر بھی پریڈکٹیبل ہوتا ہے. یہاں تو ریاست کو ہی نہیں پتا کہ جناب اپنا پنجاب کے سی ایم صاحب کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, 8واں 9واں مہینہ ہو گیا ہے, کبھی رات کو وہ تھانے ہوتے ہیں, کبھی صبح وہ ہاسپٹل میں ٹیکے چیک کر رہے ہوتے ہیں, کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 50% فیلئر ضرور ہے پولیٹیشین کا, کہ پولیٹیشین کے پاس ویژن نہیں ہے, ٹیم نہیں ہے, کنسیپٹ نہیں ہے, ڈیموکریٹک نہیں ہے. آپ کی ساری باتیں بالکل صحیح ہیں مگر 50% اس کی ذمہ داری ریاستی مشینری پہ ہے. ریاستی مشینری آپ کو پریڈکٹیبلٹی نہیں دے رہی. مثلاً اگر آپ کی سپریم کورٹ ریاست کا ایک ادارہ کہتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے, تو آپ کی ریاست کا ایک ادارہ الیکشن کمیشن ہے, وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے کس نے دینے ہیں؟ وزارت داخلہ اپنا خزانہ نے دینے ہیں. وزارت خزانہ کے کیا مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا ہمارے پاس آفیسر نہیں ہے, فوج کہتی ہے ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. تو پھر جب تک آپ اس طرح ریاست کا جو غیر یقینی پن رکھیں گے, آپ کو پولیٹیشین بھی اس طرح کے ملیں گے. عظیم چودھری صاحب, آپ سے بھی یہی سوال, ول نہیں ہے کہ ول ہے تو موقع نہیں ہے؟ دیکھیں, وہ سیانے کہا کرتے ہیں کہ سیاست ایسا ہے کہ ایک بچہ جس کو گھڑ سواری نہ آتی ہو, وہ منہ زور گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش ہی نہ کرے بلکہ اس کو بگانے کی بھی کوشش کرے. وہ گھوڑا جو یہ سمجھ لے کہ میرا سوار مجھ سے ڈر رہا ہے یا اس کو کام نہیں آتا گھوڑا چلانے کا, گھوڑا اس کو پٹک کے نیچے پھینک دیتا ہے اور خود سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. پاکستان کے پولیٹیشنز کا یہی عالم ہے. یہ سب کے سب اس چھوٹے سے پونی پہ چڑھے تھے جس پونی پہ یہ چڑھ سکتے تھے. یہ شاہ سوار نہیں بنے, یہ گھوڑوں پر نہیں چڑھ سکے. انہوں نے گھوڑے کی لگام تو پکڑی لیکن انہیں یہ طریقہ نہیں آیا کہ گھوڑے پر جمپ کر کے کیسے بیٹھا جاتا ہے, اور گھوڑا ان کے کنٹرول سے باہر ہے. یہ گھوڑا آپ ریاست کہہ لیں یا آپ مجھے کہہ لیں, اپنے آپ کو کہہ لیں, کسی اور کو کہہ لیں, جس کو جی چاہے کہہ لیں, آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر ایسے حالات موجود رہیں تو پھر اسی کی طرف دیکھنا ہے کہ گھوڑا مجھ پہ مہربانی کرے اور مجھے اپنی پشت پر چڑھنے دے. تو پھر یہ بات بہت ناممکن ہو جاتی ہے کہ گھوڑا آپ کو اپنی مرضی کے ساتھ اپنا سوار بھی بنائے اور آپ کو انجوائے بھی کرنے دے اور آپ کو پورے باغ کی سیر کروا دے. پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں 3 مارشاء اللہ نہیں لگے. ہم سب 3 مارشاء اللہ کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں 5 مارشاء اللہ لگے, اور 5 مارشاء اللہ میں سے 2 دفعہ تو ایسا ہوا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا. ہم نے 56 کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا, ہم نے 62 کے کانسٹیٹیوشن کو بھی ایبروگیٹ کیا. پھر ہم نے ہیلڈ ان ابیئنس کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا, پھر ہم نے کچھ کلوزز کو سسپینڈ کرنا شروع کر دیا. پاکستان کی عدلیہ نے اس سب کو منظور کیا, اس کو ویلیڈیٹ کیا. پاکستان کی اسمبلیوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اسمبلی کے ان قوانین کو, ان
ایبروگیشنز کو، ان امینڈمنٹس کو، ان مارشل لاؤں کو ویلیڈیٹ کیا، گویا ایک ایسے بچے کو جو لیجیٹیمیٹ نہیں تھا اس کو ہم لیجیٹیمیٹ کرتے رہے۔ اب جب ہمارے اطوار ہی یہی ہیں اور ہم اتنی مشکلات سے دو چار ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کون ہیں، وہ میرے ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میرے نزدیک، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میرے نزدیک پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ خاندانی پارٹیاں ہیں، یہ موروثی جماعتیں ہیں، اور ان کے ہاں الیکشنز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ان کی ورکنگ پر اگر آپ کسی وقت پروگرام کریں گے تو میں تفصیل سے آپ سے گزارش کر سکوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لیڈر جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، بڑی بڑک مارتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے شخص اندر ہوتے ہیں، بہت ہی معمولی قد کاٹ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف جی سر کہنا آتا ہے۔ سر آپ نے بہت اعلیٰ کہہ دیا، سر آپ نے بہت کمال کر دیا۔ کل 250-300 لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم پاکستان کی سلامتی، خوشحالی، امن، چین، سکھ، روٹی، کپڑا، مکان، بجلی، پانی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ شاہدرہ میں لے کر آ رہے تھے۔ یہ طریقہ پالیٹکس کا نہیں ہے۔ پالیٹکس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے خود کو منظم کریں۔ آپ 35 سال میں تو اپنی پارٹی کو منظم نہیں کر سکے، آپ الیکشن نہیں کرا سکتے، آپ ڈرتے ہیں کہ کوئی شخص اندر پارٹی کے آ کے الیکشن لڑے گا۔ کون، آپ مجھے بتا دیں کسی جماعت کے، ماسوائے جماعت اسلامی کو چھوڑ دیں، کسی جماعت نے اپنا الیکشن کرایا ہو اور دوسرے لوگوں کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی ہو؟ نہ ہمارا مزاج جمہوری ہے، نہ ہماری اقدار جمہوری ہے، نہ ہمارا رویہ جمہوری ٹھیک ہے، ہے۔ اور نہ جمہوریت ہمیں راس آتی ہے۔ اوہو، اچھا طاہر ملک صاحب، اب نہ جمہوریت ہمیں راس آتی ہے۔ اچھا طاہر ملک صاحب، یہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، یہ جو اس وقت موجود ہے، جس نے 16 ماہ حکومت بھی کر لی، اور 16 ماہ حکومت کے جو بھار ہیں وہ اٹھانے کا وقت آیا تو ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ چینی کا مسئلہ ہوا تو پیپلز پارٹی پہ ڈالا، پیپلز پارٹی نے نون پہ ڈال دیا۔ مولانا فضل الرحمان ویسے ہی ناراض رہتے ہیں، آخر میں آ کے مان جاتے ہیں، ابھی پھر انہیں نگران سیٹ اپ میں کوئی چیز وہ کچھ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سر کیا الیکشن جس طرح سے آخری ہفتہ کہہ دیا گیا، تاریخ نہیں اناؤنس ہوئی، تو ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر ہونے جا رہا ہے تو کیا اتنا ہی آسان ہے سب کے لیے الیکشن میں جانا؟ دیکھیں الیکشن کی جو میرے بھائی بھی کر رہے تھے، میں اس پہ بھی اس کو دونوں آپ کا سوال اور ان کے کمنٹ کو اکٹھا کرنے لگا ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھیں مجھے آپ ایک سمپلی ایک چیز انشور کریں گے تو آگے گاڑی چلے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پولیٹیشین کا اتنا قصور ہے جتنا ہم نے اس پہ گریبان اس کا پکڑا ہوا ہے۔ یہ ریاست کا فلا ہے۔ آپ کے 23 پرائم منسٹرز آئے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی پرائم منسٹر ابھی تک نہیں آ سکا جو لوگوں کے الیکشن کے نتیجے میں الیکٹ ہو وزیر اعظم بنے اور کسی الیکشن میں جائے اور وہ ووٹ سے ہار جائے اور اس کی پولیٹیکل ڈیتھ ہو۔ آپ کی نے 75 سال میں جتنے بھی پولیٹیشین پیدا کیے ہیں اس میں بڑی بڑی کلاس آئی ہے۔ سول وردی کا ایک نام تھا، آپ نے اس کو بھی غدار کا۔ مجیب انسانی تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا ایک پاپولر ترین بندہ ہے جس نے مشرقی پاس 1970 میں ریکارڈ قائم کیا ہے کسی بھی ڈیموکریٹی میں ووٹس لے کے۔ آپ نے اس کو اگرتلہ کیس میں اس کو غدار قرار دیا۔ بھٹو پاپولیرٹی میں ایک پوری دنیا میں ایک نام ہے، آپ نے اس کو کہا کہ تم قاتل ہو، 302 لگی، دنیا سے چلا گیا۔ نواز شریف اچھا ہے برا ہے، اس نے ایک پاپولیرٹی لی، آپ نے کہا کہ جناب آپ تو 62، آپ تو صادق امین نہیں، آپ کی سپریم کورٹ نے کہا آپ وزیر اعظم ہی نہیں بن سکتے۔ اب آپ اس وقت کا جو موسٹ پاپولر مین ہے تحریک انصاف کا، عمران خان، اس کو بھی آپ کی عدالت نے باہر کر دیا، گیلانی کو آپ نے باہر کر دیا۔ تو میرا بار بار اعتراض یہ ہے کہ جب تک آپ ریاستی ڈھانچے کا کام یہ ہے، ریاستی مشینری کا کام یہ ہے کہ وہ بلائنڈ ہو، اموشن لیس ہو، اور وہ ایسا نظام دے جس میں پاکستان کے شہری ووٹ ڈالیں اور ان کے ووٹ سے حکومت بنے اور ان کے ووٹ سے حکومت ختم ہو۔ 75 سال طاہر میں تو صاحب، آپ نے وہ اگر چیز میں دی آپ سے نہیں، یہ تو آپ نے ایک چیز میسج کیا جاننا چاہوں۔ دیا ہے اس نظام نے یہ کیا کہ آپ کو اپوائنٹ کیا جائے گا، آپ کو ایک نوکری ملے گی، تو وہ پھر ان کی بات ٹھیک ہے، 300-400 بندے اکٹھے کریں، نیگوشیٹ کریں۔ اس سوسائٹی کی جو سب سے بڑی ڈیموکریٹک فورس آئی ہے، بے نظیر بھٹو 2006 میں ابو دھابی میں جنرل مشرف سے بیٹھ کے نیگوشیشن کر رہی ہے، بیچ میں امریکن آئے ہوئے ہیں، وہ سیکرٹری رائس کی کتاب پڑھ لیں کہ جی اگلی باری آپ کی ہے۔
اب بھی ہمارے جیسے جو ٹاک شو ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں پہ 90% یہ بحث ہوتی ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. یار ایک ڈیموکریسی میں یہ سوال بنتا ہے, ڈیموکریسی میں جواب ہے کہ بھی الیکشن ہو گئے تو پتہ لگ جائے گا, اگر آپ نے میں بہت نہیں اچھے، بتانا تو پھر الیکشن کیوں ہو رہے ہیں. بہت تو اچھے. جب تک آپ ایک کام نہیں کریں گے جو میرا کام نہیں ہے, جو پولیٹیشین کا کام نہیں ہے, وہ کام ہے ریاستی مشینری کا. جب تک ریاستی ادارے آپ کو انشور نہیں کریں گے فیئر اینڈ فری الیکشن, آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہیلدی کبھی نہیں ہوگی. ان سب کو پتہ ہے کہ یہ نیگوسیشن کا معاملہ ہے, یہ سوٹ ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اچھا یہاں پر 40-50% آپ کی پاپولیرٹی ہوتی ہے, باقی آپ کی نیگوسیشن ہے. ٹھیک ہے طاہر تو صاحب، آپ کو آپ تو سینئر ضرورت ہی نہیں حضرات الیکشن دونوں، کی, آپ کو تو پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہی نہیں اس نظام میں, تو آپ کیوں پولیٹیشین کو جوتیاں مار رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو. یہاں پہ لیں گے ایک بریک. کم بیک. عظیم چودھری صاحب، دو چیزیں. ایک کہ کبھی کبھی بڑے مذاقہ خیز لگتی ہیں کچھ چیزیں جس میں میں نے بیان سنا مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہ ڈیل کرنے پہ یقین نہیں رکھتے میاں نواز شریف. چلیں ایک ہو گیا یہ بات اپنی جگہ، لیکن یہ بتائیں سر کہ کیا پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ میں پہلے ملک صاحب کی جو انہوں نے ارشاد فرمایا اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. ان سے لے کے ڈرتا ہوں میں ملک صاحب سے. ریاست 3 چیزوں کا نام ہے. ریاست ہے مقننہ, انتظامیہ اور عدلیہ. زمین تو اپنی جگہ پر ہوتی ہی ہے, تبھی ریاست بنتی ہے. اور ریاست لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرتی ہے جس کو معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے, اور اسی کے تحت یہ چیزیں پنپتی ہیں اور آگے چلتی ہیں. ہمارے ہاں جو معاہدہ عمرانی ہے اس میں 25-26 تو ترمیمیں ہم کر چکے ہوئے ہیں, اور جانے ابھی اس میں ہم کیا کچھ کریں گے. لیکن اگر میں ریاستی اداروں کی بات کروں تو پھر یہ بات کہیں اور چلی جاتی ہے کہ اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے, ہمیں تو عوام کی طرف دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے پروگرام کو لے کر عوام کے سامنے جانا چاہیے, ہمیں لوگوں کو ان کی فلاح کے حوالے سے بتانا چاہیے, ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم تعلیم کس درجے کی کیسے دیں گے, صحت کا نظام کیسے ہوگا. آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں ہیلتھ انشورنس کا پروگرام جو اوباما کا تھا اس پر کتنی لے دے ہوئی تھی, اور پھر وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوا, اور جو اس کے مخالفین تھے انہوں نے بھی جا کے اپنے کینسر کے علاج کروائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل عظیم صاحب. لیکن عوام تو جن کی طرف دیکھ رہے ہیں یا جن سے عوام کو امیدیں ہیں, جس کو ووٹ دیتے ہیں, وہ جب اقتدار میں آ جاتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ, ہم نے پچھلی گورنمنٹ بھی دیکھ لی, اس سے پچھلے بھی دیکھ لی, جس کو ووٹ دیتے ہیں نکلتے ہیں اقتدار میں آتا ہے, وہ آ کر کچھ اور بیانیاں شروع کر دیتا ہے. اس کو لوگوں کو لٹکانا ہے, اس کو لوگوں کو سزائیں دینی ہیں. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے ہیلتھ کے اندر کیا بومنا. 75-76 سال بعد آج بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ہیلتھ کا نظام بنانا ہے, ہمیں کوئی سسٹم بنانا ہے, ہمیں لوگوں کی فلاح پہ کام کرنا ہے. سیلاب آ جائے تو لوگ در بدر ہو جاتے ہیں, دوبارہ کبھی گھروں کو نہیں جا سکتے. زلزلے آ جائیں تو ان کے گھر نہیں بنا مطلب یہ گورنمنٹ کا کام ہے سر, ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا کام ہے, کسی اور کا نہیں. تو ہمیں تو پوچھنا ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ سے کہ بھائی آپ کے اندر بھی ڈیموکریسی ہے کہ نہیں. وہ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا وہ نہیں ہے. اور اگر ڈیموکریسی کہیں آپ کو نظر آئے گی تو پھر آرٹیکل 140A جب امپلیمنٹ ہوگا اور پوری طرح امپلیمنٹ ہوگا, اور لوکل باڈیز کے ادارے بنیں گے اور ان کے پاس فنڈز ہوں گے, اور انہیں ٹیکس لگانے کی اجازت ہوگی, انہیں تعلیم دینے کی اجازت ہوگی, انہیں ہیلتھ کیئر کی اجازت ہوگی, انہیں گلی نالی کی اجازت ہوگی. میرا کیا کام ہے کہ میں سینٹ کے لوگوں سے یہ توقع کروں, نیشنل اسمبلی کے لوگوں سے یہ توقع کروں کہ وہ میرے علاقے کی گلیاں پکی کروا کے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ طاقت جو ہے وہ ہم اس کے سینٹرلائز ہم ہوں, بس تمام قوت طاقت ہمارے پاس ہو, ارتقاض ہمارے پاس ہو, اور باقی سب ہم سے بھیک مانگیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوکل باڈیز کو مضبوط کیا جائے, اور اس کی بنیاد پہ صوبائی اسمبلی اور پھر قومی اسمبلی لیجسلیشن کے کام کرے. لیجسلیشن کا ایک کام تو ہم نے پچھلی اسمبلی میں دیکھا کہ ایک دن میں 55 یونیورسٹیوں کی اجازت دے دی گئی. باقی کسی جگہ پر تو کوئی قانون بنا ہی نہیں. پاکستان میں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی کرے تو 10-10 کروڑ روپے کی ایک یونیورسٹی کے لیے پرسنلائز معاملات کو لے کر آگے آئیں اور وہ قانون سازی کر لے. یہ ہے ہمارا طریقہ.
ٹھیک ہے. اب طاہر ملک صاحب، کیا کوئی سیاسی مستقبل ہے پی ٹی آئی کا، یا پھر جنگ ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، یا پھر تھوڑا بہت کچھ ایم کے ایم کر لے؟ پارٹی کا نام ہی نون ہو، نون کا مطلب نواز شریف ہوتا ہے. ٹھیک. چلیں آپ محترمہ بے نظیر کی شہادت ہوئی، پوری دنیا ہل گئی. پاکستان میں اس پہ کیا ہوا؟ پاکستان میں پیپلز پارٹی نے بہت، کیونکہ انٹلیکچوئل کلاس ہے، انہوں نے کہا نہیں یار، ایک بندے کا نام ہے بلاول زرداری، اس کا نام چینج کر دیتے ہیں. یہ محترمہ بے نظیر کی 27 دسمبر 1907 کو جب شہادت ہوتی ہے یا مرڈر ہوتا ہے، اس میں چینج یہ ہے کہ نام کے ساتھ بھٹو لگا دیں. تو کون سی، اب نہیں، یہ سارے نیگوشیٹرز ہیں. اب پی ٹی آئی جس کا نام ہے وہ ایک بندہ ہے، اور ریاست نے اگر اس کو 200 مقدمے میں پھنسایا ہوا ہے تو الیکشن کی کہاں ضرورت ہے؟ اب کویشچن یہ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں آرگنائزیشن سے، تنظیم سازی سے. اس وقت مجھے آپ بتا دیں، میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں اگر الیکشن ہو تو 100% پی ٹی آئی کا چیئرمین جیتے گا. میں پی ٹی آئی نہیں بتا رہا، پی ٹی آئی کا چیئرمین جیتے گا. ہی از دا موسٹ پاپولر مین. مگر اس کے پاس کوئی تنظیم سازی، کوئی اس کا دفتر، کوئی اس کا پنجاب کا صدر، اس کا کوئی ترجمان، نو بڈی از دیئر. پریشر آیا، سیل میں پریس کانفرنسز ہوئی ہیں تو سارے گم ہو گئے ہیں، ہر طرف وجود ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ جیل میں رہ گیا تو جیل میں رہ گیا، آج اس کو جیل میں چھوڑ دیں. تو میرا پوائنٹ جو بٹوین دی لائن میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر اس کو آپ ضمانت دے دیں، جیل سے چھوڑ دیں تو الیکشن کرا لیں، وہ آپ کا پرائم منسٹر ہے. اگر آپ اس کو جیل میں رکھے، لڑنے نہ دیں الیکشن، تو وہ پارٹی گئی. سوال میرا پھر وہی، ہم دونوں بھائیوں کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، ایک ہی پوائنٹ پہ ہم ریز کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ افراد ہیں اور یہ نظام نے بنایا ہوا ہے. اگر پی ٹی آئی واقعی ایک پولیٹیکلی آرگنائز پارٹی ہوتی تو پھر ٹھیک تھا کہ جی چیئرمین نے گناہ کیا ہے، غلط کیا ہے، سزا ہوگی، وہ جیل میں ہوگا، جیل سے آئے گا، دیکھا جائے گا. اب اگلا بندہ آ ٹھیک ہے، جائے گا ون مین پنجاب کا شو. بھی. آپ ون یہ مین شو ون کی مین بات شو کریں. ہیں، یہ نیگوشیٹرز ہیں سارے بیچارے. یہ چھپ چھپ کے رات کے 12 بجے بیٹھ کے کالی کالی گاڑیوں میں جا کے باتیں کرتے ہیں، پھر آگے 300 بندوں کو بلاتے ہیں، ان ساڈی واری آ گئی، الرٹ ہو جاؤ. تو الیکشن، میرا تو ایک ہی آرگومنٹ ہے، جو ریاست 75 سال سے ایک فیئر اور فری الیکشن نہیں انشور کرا سکی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس سوسائٹی میں پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. عظیم صاحب، سر اس وقت سچویشن جو بھی ہے ہماری، تو یہ جو مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ یہ مسائل تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کہ توں اور بڑھتے جائیں گے. دیکھیں، مسائل جب تک ہم حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ بڑھتے ہی چلے جائیں تو گے. سر حل تو کرنے والے ہیں ہی نہیں نا، آپ میں کے بقول میں بھی اور طاہر ملک صاحب کے بقول بھی، حل تو ہو نہیں رہے. مجھے عرض کرنے دی. جی. دیکھیں، ہم سمگلنگ کے بارے میں آج کل بات کر رہے ہیں نا، آج بھی وزیر صاحب بات کر رہے تھے. کیا یہ سمگلنگ پہلے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا یہ ڈالر اس طرح پہلے نہیں روکا جا سکتا تھا؟ کیا یہ چینی اس طرح پہلے نہیں روکی جا سکتی تھی؟ کیا یہ بجلی چوری اس طرح پہلے نہیں روکی جا سکتی تھی؟ کیا اب جو پری پیڈ میٹر لگانے کی بات کی جا رہی ہے، میری اہلیہ نے تو سال بھر 1.5 سال بعد پہلے کہا تھا کہ پری پیڈ میٹر لگا دیجیے تاکہ بجلی کی چوری پوری نہ ہو. حکومت کا وہ اہلکار جو خود چور ہے، وہ پولیٹیکل آدمی کو یہ کہتا ہے کہ سر آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، میں اس کا اہتمام کر دیتا ہوں پیسوں کا، اور وہ اس کو کر کے دیتا ہے. پوری کی پوری مشینری چور ہے، پوری کی پوری مشینری بددیانت ہے، پوری کی پوری مشینری جو ہے وہ اوور آل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کا علاج مارشل لا نہیں ہے، اس کا علاج تعلیم ہے، بار بار الیکشن ہے. اور اگر بار بار الیکشن ہوگا تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کر کے ایک اچھے نظام کی طرف جا سکیں گے. پاکستان میں الیکشن کرانے کی ضرورت ہے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہوگا. آنے والی حکومت 1.5 سال 2 سال سے زیادہ چل ٹھیک ہے، نہیں سکے گی. الیکشن کی بہت زیادہ ضرورت. طاہر ملک صاحب، بالکل لاسٹ میں ایک چھوٹا سا آپ سے جواب چاہوں گا، الیکشن کی ضرورت ہے؟ ہاں جی، وہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. دیر از نو ادر وے. میں عظیم سے 200 گنا ایگری کروں گا کہ پاکستان میں سیلز لگنی چاہیے. یہاں پہ گھنٹے گھنٹے بعد وہ الیکشن کرائیں، 2 گھنٹے بعد کرائیں. کیونکہ آپ نے جو 75 ایئرز میں کیا ہے، لیٹ دی پیپل ایکسپریس دیم سیلف. جس دن آپ ٹھیک. نے پاکستان کے لوگوں کو یہ کانفیڈنس دے دیا کہ آپ کا ووٹ میٹر کرے گا، آئی گارنٹی یو پاکستان بدل جائے گا. واہ، بہت شکریہ طاہر ملک صاحب، سینئر تجزیہ کار. عظیم چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار، ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اپنا خیال